جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر جلوہ فراز ہوئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ذمہ داریاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی وہ اب جناب عمر نے قبول کر لی. تو مدینہ المنورہ سے باہر بستی تھی اور اس میں ایک جو ہے وہ بوڑھا شخص رہتا تھا جو آنکھوں سے نابینا تھا اور اس کے گھر کا کام کاج کرنے والا گھر میں کوئی شخص نہیں تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر کی خدمت اس کے جا کر کیا کرتے تھے. تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے جا کر اس کے گھر کا جھاڑو بھی لگایا, مشکیزے میں پانی بھی بھرا اور پھر کھانا تیار کر کے جب لقمہ بنا کر اس بوڑھے شخص کے منہ میں رکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ لگتا ہے کہ آج دنیا پہ ابو بکر زندہ نہیں رہا. کہا کہ کیا ہوا؟ یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ واقعی حضرت ابو بکر کا وصال ہو گیا, لیکن آپ کو کیسے پتہ لگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بوڑھا کہنے لگا کہ آج سے پہلے جب لقمہ میرے منہ میں آتا تھا تو ابو بکر کو پتا تھا کہ بوڑھے کے دانت نہیں ہیں, تو ابو بکر اپنے منہ میں چبا کر لقمہ میرے منہ میں رکھتا تھا, اور اگر آج لقمہ بغیر چبائے آ گیا ہے تو لگتا یوں ہے کہ دنیا پہ ابو بکر نہیں رہا. ہر انداز میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ کھڑے تھے. کیسا خوبصورت محبت بھرا انداز ہے. ہجرت میں حضور کے ساتھ, سفر میں حضور کے ساتھ, حضر میں حضور کے ساتھ, خلوت میں حضور کے ساتھ, جلوت میں حضور کے ساتھ. یار حد ہوگی, غار میں حضور کے ساتھ اور دربار میں بھی حضور کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قربت ہے جو آج بھی حضور کی قربت میں موجود ہیں. یہ بزرگان دین کے, اسلاف کے, اصحاب رسول کے ایام اس لیے منائے جاتے ہیں کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو ان رول ماڈلز کی طرف متوجہ کر سکیں کہ یہ وہ با کردار لوگ ہیں جن کو ہم نے آئیڈیلائز کرنا ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہے, اور یہ وہ خوبصورت چمکتے ستارے ہیں. میرے حضور نے ارشاد فرمایا تھا صحابی کالنجوم, میرے صحابہ چمکتے ستارے ہیں. فرمایا تم جس کے پیچھے بھی چلو گے تم راہ ہدایت کو پا جاؤ گے. حضور نے فرمایا تھا میرے ابو بکر میرے سپر سٹار ہیں, میرے عمر میرے سپر سٹار ہیں, میرے عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم میرے سپر سٹار ہیں. ہمیں تو یہ دیے گئے تھے, لیکن آج آپ دیکھیں تو صحیح, کسی سے پوچھ لیں تمہارا آئیڈیل کون ہے, تمہارا ہیرو کون ہے, وہ کرکٹ کے میدان میں چوکے چھکے لگانے والے کا نام لے گا, یا وہ انڈیا کی غلیظ فلموں میں کام کرنے والے کا نام لے گا, یا وہ فحش گانے بکنے والے کا نام لے گا. صاحب یہ ہمارے آئیڈیلز نہیں ہیں. کارٹونز کے سپر مین تو لوگوں کی مجبوری تھی کہ ان کے پاس اوریجنل سپر مین تھا نہیں, انہوں نے کارٹون کے ذریعے سپر مین بنا کر دکھایا کہ اس طرح کا سپر مین ہوتا ہے. تو ان کی تو مجبوری ہے صاحب, وہ کبھی کارٹونز کا سہارا لیتے ہیں, کبھی ڈرامے کا, کبھی فلمز کا سہارا لیتے ہیں, کیونکہ ان کے پیچھے کچھ شاید موجود نہیں ہے. لیکن ہمیں تو ضرورت نہیں کسی کارٹون کی. ہم پلٹ کر دیکھیں تو ہمیں ابو بکر و عمر جیسے لوگ چمکتے نظر آتے ہیں. ہم پلٹ کر دیکھیں تو عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسی شخصیات نظر آتی ہیں, اور یقیناً ان لوگوں کے کردار کو اپنانا یہ دین و دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے.